بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جب شاہ بالڈون ثالث اور سینٹ مارلو کا منصوبہ مکمل ہو گیا تو ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے مقبوضات میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا جاتا اور ذہنی انتشار کے باعث سیاسی فیصلے کر ڈالتا، مگر وہ بڑے ضبط و تحمل اور اعصابی قوت کے مالک تھے۔ سلطان عادل نے اپنے معتمد سالاروں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کو حکم دیا کہ وہ ریاست کے سرحدی علاقوں کی مکمل ناکہ بندی کر لیں تاکہ کوئی باغی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نجم الدین ایوب کے مقابلے میں اسد الدین شیر کوہ اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسد الدین شیر کوہ ہر معرکہ آرائی میں یوسف یعنی صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ شیر کو یوسف کو لے کر شامی سرحدوں پر پہنچ گیا۔ اپنی جنگی منصوبہ بندی مکمل کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی باغیوں کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے۔ جب شاہ یروشلم بالڈون ثالث کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچائی کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضات میں بغاوت شروع ہو چکی ہے تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر باغیوں کی مدد کے لیے شام کی طرف روانہ کیا۔ بالڈون ثالث کو یقین تھا کہ وہ باغیوں کے تعاون سے سلطان نور الدین محمود زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا، اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کی ناکامی کا داغ اس کے چہرے سے دھل جائے گا۔ مگر جب بالڈون ثالث کے لشکر نے شام کی تمام سرحدوں پر مسلمان فوجیوں کا اجتماع دیکھا تو وہ ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے باغیوں کے قلب میں داخل ہو کر اس قدر شدید حملے کیے کہ آن کی آن میں ہزاروں صلیبی مسلمانوں کی شمشیروں کا رزق بن گئے۔ باقی عیسائیوں کے شور فغاں سے پورا میدان اور شہر گونج اٹھا۔ صلیبی گریہ زاری کے ساتھ الامان الامان پکار رہے تھے۔ ہزاروں عیسائی شکست کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر فرار ہو گئے، مگر انہیں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کے سپاہیوں نے قتل کر ڈالا۔ بمشکل 200-400 صلیبی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ وہ بغاوت جسے پرورش پانے میں کئی ماہ لگ گئے تھے، سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی جنگی حکمت عملی سے اسے چند گھنٹوں میں کچل ڈالا۔ سینٹ مارلو جو اس بغاوت کا سرغنہ تھا، اس نے فرار ہو کر گرجا گھر میں پناہ حاصل کی۔ اس کے ساتھ اس کے چند خدمتکار بھی تھے۔ مسلمان سپاہی چاہتے تو عیسائیوں کے عبادت خانے میں داخل ہو کر اس فتنہ گر راہب سینٹ مارلو کو گرفتار کر لیتے، مگر اہل ایمان اپنی جنگی قوانین سے مجبور تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا حکم تھا کہ جنگ کے دوران تمام گرجا گھر محفوظ رہیں گے۔ اگر کچھ عیسائی بھاگ کر بھی اپنے عبادت خانے میں پناہ حاصل کر لیں تو ان سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی بڑی بغاوت کی قیادت کرنے والا سینٹ مارلو ابھی تک زندہ بھی تھا اور محفوظ بھی۔ مسلمان سپاہیوں کے ایک مختصر سے دستے نے آگے بڑھ کر اس گرجا گھر کا محاصرہ کر لیا جس میں سینٹ مارلو روپوش تھا۔ فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع سلطان نور الدین محمود زنگی کو دی گئی۔ سینٹ مارلو کا جرم ناقابل معافی تھا۔ سلطان عادل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اس فتنہ گر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں تھا کہ چند سپاہی گرجا گھر میں داخل ہوتے اور سینٹ مارلو کو پکڑ کر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں پیش کر دیتے، مگر اہل ایمان اپنے اصولوں سے مجبور تھے۔ آخر سلطان عادل کی ذہنی کشمکش کو یوسف یعنی صلاح الدین نے اپنی ذہانت سے دور کیا۔ آپ اپنے ایک غیر مسلح سپاہی کو عیسائیوں کے عبادت خانے میں بھیجیں۔ وہ سپاہی سینٹ مارلو کو سلطان عادل کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دے۔ یوسف یعنی صلاح الدین نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی، اور وہ عیار فتنہ گر ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ میرے سامنے پیش ہونے کی سزا خوب جانتا ہے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے سے شدید غصے کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ پھر آپ اس مکار انسان پر خوراک اور پانی بند کر دیں۔ یوسف یعنی صلاح الدین نے دوسری تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اگر گرجا میں کھانے پینے کا کچھ سامان ہوا بھی تو وہ 4 دن میں ختم ہو جائے گا، پھر وہ لوگ بھوک و پیاس سے
مجبور ہو کر خود ہی عبادت خانے سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے آپ کو سلطانی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ بالفرض محال سینٹ مارلو خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرتا تو خالی شکم اور خشک کلہ دونوں مل کر اسے مار ڈالیں گے۔ اس طرح آپ کی ذات گرامی پر ایک پادری کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا اور وہ فتنہ گر بھی ہمیشہ کے لیے زیر زمین دفن ہو جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے سر دربار یوسف یعنی صلاح الدین کی ذہانت کی بہت زیادہ تعریف کی اور اس کی انتہائی مدبرانہ تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ایسا ہی ہوا جس کی طرف یوسف یعنی صلاح الدین نے اشارہ کیا تھا۔ گرجا گھر میں مختصر سے پانی کے ذخیرے کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سینٹ مارلو کے خدمت کاروں نے بڑی مشکل سے پانی پی پی کر ایک رات گزاری۔ پھر جب بھوک کی شدت سے ان کے پیٹ چلنے لگے تو وہ سینٹ مارلو سے رو رو کر عرض کرنے لگے، مقدس پیشوا، ہم سے یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ سینٹ مارلو اپنے خدمت کاروں کو مقدس باپ اور بیٹے کی قسمیں دیتا رہا۔ اگرچہ ان لوگوں کی سماعت بحال تھی لیکن وہ بہرے بن کر عبادت گاہ سے نکل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے عیسائی راہب کے خدمت کاروں کو گرفتار کرنا چاہا مگر ان لوگوں نے رو رو کر کہا، ہم زنجیروں کے بغیر ہی اسیر ہو چکے ہیں، تمہیں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، پہلے ہمیں کھانا کھلا دو، پھر جہاں چاہو لے چلو، قتل کر دو یا زندہ میں ڈال دو۔ پھر دوسرے دن سینٹ مارلو بھی بھوک سے نڈھال ہو کر گرجا کے باہر نکل آیا۔ ضعف و ناتوانی کے باعث اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں کے ساتھ اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے خدمت کاروں کی طرح مسلمان سپاہیوں سے صرف ایک روٹی کی بھیک مانگی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے عیسائی راہب سینٹ مارلو کو زندان کے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایڈیسا کا سابق عیسائی حکمران جوسلن ثانی 3 سال سے ایک اندھے قیدی کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ جوسلن ثانی نے انسانی قدموں کی آہٹ سنی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس نے انتہائی بے چارگی کے لہجے میں آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، فوراً جاؤ اور اپنے سلطان کو خبر کرو کہ مجھے رات سے تیز بخار ہے۔ سلطان تمہارے سامنے ہے، اس تک تمہاری بیماری کی خبر پہنچ گئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، کچھ دیر بعد درباری طبیب تمہارا مرض تشخیص کر کے دوا پہنچا دے گا۔ فی الحال میں تمہاری تنہائی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تمہارے مقدس پیشوا سینٹ مارلو میرے ہمراہ ہیں، آج سے یہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان نور الدین زنگی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے اور داروغ زندان نے قید خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ جوسلن ثانی اور سینٹ مارلو گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ شام میں عیسائی باغیوں کی مکمل بربادی اور سینٹ مارلو کی گرفتاری کی خبر عیسائی دنیا پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے 3 دن تک سوگ منانے کا اعلان کیا۔ شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس نے بھی اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا مگر اب ان کے دلوں میں مقدس جنگ کے حوالے سے کوئی جذبہ نہیں ابھرتا تھا۔ وہ اپنی اپنی سلطنتوں کی سرحدیں مضبوط کرنے میں مصروف تھے۔ صرف ایک صلیبی کو اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی اور وہ تھا ریمنڈ، انطاکیہ کا حاکم اور ملکہ ایلینر کا چچا تھا۔ ریمنڈ یہ خبر سنتے ہی سیدھا انگلستان پہنچا۔ ملکہ ایلینر نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے چچا کا استقبال کیا۔ پھر جب ریمنڈ نے ملکہ ایلینر کو صلیبیوں کی الم انگیز تباہی کا حال سنایا تو پہلے وہ غضبناک ہو گئی، پھر شدت جذبات سے رونے لگی۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ ملکہ ایلینر نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر تم اپنے چند ہزار سپاہی میرے ہمراہ کر دو تو میں زنگی خاندان سے عیسائیوں کی شکست کا انتقام لے سکتا ہوں۔ حاکم انطاکیہ، ریمنڈ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ مسلمانوں سے انتقام لینے کی بات سن کر یکایک ملکہ ایلینر کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں ہنری سے کہہ کر اتنے سپاہیوں کا انتظام کر سکتی ہوں۔ ملکہ ایلینور کا اشارہ اپنے بوڑھے شوہر شہنشاہ ہنری دوم کی طرف تھا۔ پھر جب شہنشاہ انگلستان اور ریمنڈ کے درمیان اس موضوع پر مذاکرات ہوئے تو ہنری دوم نے صاف انکار کر دیا، میں کسی صلیبی کو نہیں جانتا،
اور نہ میرے نزدیک مقدس جنگ کی کوئی حیثیت ہے۔ میں صرف اس جنگ کو مقدس سمجھتا ہوں جس میں مجھے فتح حاصل ہو اور میرا اقتدار قائم رہے۔ شہنشاہ انگلستان کا جواب سن کر ریمنڈ کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ پھر جب ریمنڈ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو اس کی آواز پجی پجی تھی۔ شہنشاہ، میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمنی کے بعد عیسائی دنیا کی توقع کا مرکز صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ ریمنڈ نے عیاری سے کام لیتے ہوئے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کیا۔ دراصل ریمنڈ بھی ایک خود غرض اور دنیا دار حاکم تھا۔ اسے ذاتی طور پر مقدس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف انطاکیہ کے رقبے کو وسعت دینے کے لیے فریب کاری سے شاہ انگلستان کی فوجی مدد کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ شہنشاہ انگلستان ریمنڈ سے بھی زیادہ چالاک اور سفاک تھا۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقدس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہیں؟ شہنشاہ ہنری دوم نے بظاہر ایک سیدھا سادہ سوال کیا تھا، مگر در پردہ اس کا کچھ اور ہی مفہوم تھا۔ اس لیے حاکم انطاکیہ ریمنڈ ہنری کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہنے لگا، شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانڈ نے صلیبی جنگوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب وہ دونوں اپنے تاج و تخت کی پرستش کر رہے ہیں۔ انہیں مذہب کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ شام اور فلسطین کے عیسائی اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں اور وہ دونوں شراب سے غسل کر رہے ہیں۔ ریمنڈ کا خیال تھا کہ اس کی جذباتی تقریر سے شہنشاہ ہنری پگھل جائے گا، مگر جواب میں والی انگلستان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ریمنڈ نے حیرت سے شہنشاہ ہنری کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، یہ ہنسی کا موقع تو نہیں شہنشاہ۔ شہنشاہ ہنری دوم فطرتاً ایک تندخو اور ظالم انسان تھا۔ اس نے انتہائی جارحانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ریمنڈ، میں ہنس نہیں رہا ہوں، تمہاری بیمار عقل کا ماتم کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس صورتحال سے بے خبر ہوں؟ ان مقدس مذہبی پیشواؤں نے شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی پر بھی جادو کر دیا تھا۔ پھر اس کے اثر سے وہ دونوں بھی کچھ دنوں کے لیے تمہاری طرح بیمار ہو گئے تھے۔ آخر لاکھوں سپاہی کٹوانے کے بعد ان کے سروں سے مقدس راہبوں کا جادو اترا اور وہ ہوش میں آئے۔ پھر تمہاری مقدس جنگوں کے حصار سے نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مگر یہ حماقت ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر میرا بس چلے تو ساری عیسائی دنیا کو ان پادریوں سے نجات دلا دوں گا۔ ملکہ ایلینر بھی شوہر کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ہنری سے اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے، مگر آج اتنے طویل عرصے بعد اس پر یہ راز فاش ہوا تھا کہ ہنری ایک انتہائی خود غرض اور دنیا پرست انسان ہے اور اسے اپنے مذہب سے برائے نام بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ریمنڈ نے تنہائی میں شہنشاہ ہنری کی اس بے حسی کا شکایت کی تو ملکہ ایلینر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، چچا، میں ہنری کی اس حرکت کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گی۔ مجھے شادی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بے غیرت انسان ثابت ہوگا۔ یقیناً آج میں بہت مجبور ہوں۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وقت کی گردش میرے حق میں ہوگی۔ پھر میں دنیا کو بتاؤں گی کہ صلیبی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ ایلینر نے اپنے بیٹے رچرڈ کو بلایا جو اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ رچرڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریمنڈ کو سلام کیا اور ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر ملکہ ایلینر اپنے چچا سے مخاطب ہوئی، اب آپ میرے بیٹے سے سوال کریں کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ رچرڈ نے کسی جھجک کے بغیر ریمنڈ کو جواب دیا، یسوع مسیح نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کا قتل عام کروں اور ساری دنیا پر عیسائیت کا جھنڈا لہراؤں۔ رچرڈ کا جواب سن کر حاکم انطاکیہ کچھ دیر کے لیے شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی بھتیجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ ایک 3 سالہ بچے کے خیالات ہیں۔ ریمنڈ کی بات سن کر ملکہ ایلینر کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ آپ نے سچ کہا چچا، یہ خیالات رچرڈ کے نہیں میرے ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ ایلینر نے بڑی محبت سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پیدائش کے بعد اسے دودھ نہیں، یہ الفاظ پلائے ہیں۔ یہی رچرڈ کا پہلا اور آخری سبق ہے جو ہر وقت اس کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رچرڈ کو گلے لگا لیا اور کچھ دیر تک اس کے ماتھے اور رخساروں پر بوسے دیتا رہا۔
اس دوران ریمنڈ کے ہونٹوں پر بس 2 ہی جملے گردش کر رہے تھے: زندہ باد میرے بیٹے، زندہ باد میرے بچے۔ پھر جب ریمنڈ انگلستان سے رخصت ہونے لگا تو ملکہ ایلینر نے خفیہ طور پر اسے بہت سا سونا دیتے ہوئے کہا، آپ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور رچرڈ کے جوان ہونے کی دعائیں کریں، وہ بہت جلد آپ سے آ ملے گا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنے علاقوں میں عیسائیوں کی بغاوت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ 544 ہجری میں مادرین کے حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سیف الدین غازی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان سیف الدین غازی ایک لشکر جرار لے کر برگرفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان نے نہ صرف اپنے علاقے واپس کر لیے بلکہ انتقامی کارروائی کے طور پر مادرین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر مادرین کے حاکم نے سلطان سیف الدین غازی کی خدمت میں معذرت نامہ پیش کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا اور اچھے پڑوسی ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرتا رہے گا۔ اس تحریری یقین دہانی کے بعد سلطان سیف الدین غازی نے مادرین کے علاقے واپس کر دیے اور اپنے دارالحکومت موصل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سلطان کو بخار آیا جس میں لمحہ بالمحہ شدت آتی چلی گئی۔ درباری طبیبوں نے اپنی تشخیص کے مطابق بہترین دوائیں تجویز کی مگر ہر دوا بے اثر ثابت ہوئی۔ سلطان سیف الدین غازی بڑی مشکل سے موصل پہنچے اور تیسرے دن انتقال کر گئے۔ سلطان عماد الدین زنگی کے تیسرے بیٹے قطب الدین مودود نے فوری طور پر اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اسے وزیر اعظم جمال الدین اور قلعہ دار زین الدین کی حمایت حاصل تھی، مگر سلطان سیف الدین غازی کے دوسرے امراء قطب الدین کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر 2 برگرفتار قاصدوں کو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ موصل کی حکومت پر ان کا حق ہے۔ سلطان عادل اس وقت انطاکیہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ بڑے بھائی کے انتقال کی خبر نے سلطان کو رنجیدہ کر دیا تھا مگر وہ اپنے خاندان کو انتشار سے بچانے کے لیے موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہمراہ 70 امرائے خاص تھے، ان میں اسد الدین شیر کو اور یوسف یعنی صلاح الدین بھی شامل تھے۔ بڑے بھائی کے آنے کی خبر سن کر قطب الدین مودود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور ہزاروں مسلمان خاک میں مل جاتے، وزیر اعظم جمال الدین نے بڑی فراست سے کام لیا اور قطب الدین مودود کو تنہائی میں بہت دیر تک سمجھاتا رہا، تم سلطان عادل کی محبت سے واقف نہیں ہو، وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ایک بار فرمانبرداری کا مظاہرہ تو کر کے دکھو۔ وزیر اعظم کی بات قطب الدین مودود کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان عادل نے چھوٹے بھائی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خود بھی بے تابانہ آگے بڑھے، پھر دونوں بھائی گلے ملے اور بہت دیر تک سلطان سیف الدین غازی مرحوم کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اسی دن دربار آراستہ کر کے موصل کے تخت پر بیٹھے اور اپنے برابر چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بٹھایا۔ اس کے بعد امراء کو مخاطب کر کے ایسی پرسوز تقریر کی کہ حاضرین دربار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لوگو، آج میں جس تخت پر بیٹھا ہوں کل اسی جگہ میرے بڑے بھائی جلوہ افروز ہوتے تھے۔ تم نے دیکھ لیا کہ حیات انسانی کیسی بے اعتبار ہے اور یہ اقتدار کتنی بے وفا شے ہے۔ اس لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر بے رحمی کے ساتھ اپنے بھائیوں کا خون بہاتے ہیں۔ اس وحشیانہ خود غرضی نے عالم اسلام کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور دنیا کی سب سے عظیم طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ اقوام عالم کے دلوں سے اس کا خوف جاتا رہا۔ میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں کہ تمہاری کثرت گناہ اور مسلسل نافرمانیوں کے سبب اللہ تمہاری طرف سے اپنی نظر کرم پھیر لے اور تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو موصل کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اسے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں ان امراء کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ جنہوں نے دو بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کرا کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ تم سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پھر ایک ہفتے موصل میں قیام کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی شام پہنچے اور دوبارہ انطاکیہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔